یہاں سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 12 میں سب سے پہلے تو ایمان والوں کو بدگمانی سے روکا گیا ہے کہ بعض گمان کہہ کے وہ گناہ ہوتا ہے، ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب، اور نہ تم تجسس کرو اور نہ تم غیبت کرو، بعدکم بعدا، تم میں سے بعض کی، یعنی کہ الٹیمیٹلی جب اگر انسان کا گمان سٹارٹنگ غلط ہوگی یا بیس میں غلطی ہوگی تو انسان کو پھر کبیرہ گناہ غیبت تک پہنچے گا، اور اس کبیرہ گناہ غیبت جو ہے یہ بہت ہی آسانی سے زبان سے سلپ ہونے والا اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اس سے بچنا، لیکن اگر پہلے ہی درجے پہ سٹاپ کرا جائے، اپنے آپ کو گمان کو صحیح کیا جائے تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ امام شافعی سے پوچھا گیا اللہ کے ساتھ بدگمانی کس طرح ہوتی ہے، تو فرمایا یہ وسوسے کے ذریعے ہوتی ہے، ہمیشہ اس بات کا ڈر رہنا کہ کوئی مصیبت آ جائے گی یا نعمت ختم ہو جائے گی، اور یہ رحمان و رحیم کے ساتھ ایک طرح کی بدگمانی ہے کہ ڈرتے رہنا کہ اب کوئی مصیبت آئی، ہر وقت خوف کی لہر محسوس کرتے رہنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے اپنا گمان اچھا رکھیں کہ اللہ اچھا کرے گا، اور کوئی بھی کیفیت جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کوئی تکلیف پریشانی بھی آتی ہے تو اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا بدگمانی سے بچاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ ان کاموں میں جو ان کے ساتھ خاص یا ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص ہو وہ اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے بارے میں اس کی اسماء و صفات کی معرفت رکھیں، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے اپنی خیر خواہی کے لیے، اور جو بندے ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو ایسے سوچنے والوں کو توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے ایسا سوچا ہی کیوں۔ ہر وقت تقدیر کو کوسنا کہ میرا نصیب اچھا نہیں ہے، بہت دفعہ جن چیزوں کا خوف ہم کھاتے رہتے ہیں وہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو ایک توہمات کا انسان شکار رہتے ہیں۔ کوئی ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، یعنی وہ اپنے نصیب پہ راضی ہے، خواہ اسے کم ملا ہے، خواہ وہ مشکلات میں پریشانی میں، لیکن وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، وہی خوش نصیب ہے۔ اور ہم بعض وقت نصیبوں کو روتے رہتے ہیں اور اسی لیے نصیبوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس پہ راضی نہیں ہوتے، تقدیر کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سورۃ الصافات میں آتا ہے فما ظنکم برب العالمین، تو کیا گمان ہے جہانوں کے رب کے بارے میں تمہارا۔ ابن مسعود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھاتے ہوئے جو شخص جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کو ویسے ہی عطا کر دیتا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو ہم سوچتے ہیں اس کا ہمارے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، تو اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں۔ ابن مسعود دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے متعلق بخشنے یعنی معاف کر دینے کا، توفیق دینے، مدد دینے، استقامت عطا کرنے، آسانی اور خوش نصیبی اور رزق و شفا عطا کرنے کا، اور حسن خاتمہ عطا کرنے اور خالص توبہ عطا کرنے کا گمان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی مزید مہربانی عطا فرما، اے اللہ بہت وسیع مہربانی عطا کرنے والے۔ یہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ کی دعا ہے۔ اور مسند احمد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی آتی ہے نا، انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، بس جیسا چاہے میرے ساتھ وہ گمان رکھے، یعنی اللہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، تو پھر کیا چیز ہے ہمیں اللہ کے بارے میں جو ہم اچھا گمان نہیں رکھتے۔ اگر صرف ہمارے خیالات بدل جائیں نا تو ہمارا ڈپریشن دور ہو جائے۔ اور کسی کا کہنا ہے کہ تندرستی کی حالت میں انسان کو خوف زدہ اور امید والا دونوں ہونا چاہیے، یعنی اپنے گناہوں سے خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، میں توبہ کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انسان پر خوف غالب ہونا چاہیے، لیکن جب موت کے قریب آئے تو امید غالب ہو کہ اللہ رحم فرمائے گا، یعنی عام زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے تاکہ برائیوں سے رک جائے، اور اب عمل کا وقت جب نہیں رہا تو پھر امید رکھے کہ رب سے اچھا گمان رکھے کہ وہ رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا، بخش دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 روز پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ موت کس وقت کس حال میں آئے گی، تو ہمیں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ سم ٹائمز تکلیف پریشانی میں نا گمان اچھا رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے،
کیونکہ شیطان کا حملہ بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں، اچھا سوچیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. اور بدگمانی انسان کو تجسس تک لے جاتی ہے، لوگوں کی ٹوہوں تک پہنچاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر غیبت تک، کبیرہ گناہ میں، اور پھر انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو اس کو چھوڑنے کے لیے قلب سلیم کے لیے دعا کریں. شیطانی خیالات پہ نا حد لگائیں. حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے پاس آ کر کہتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو یہ ایسی سوچ ہے کہ اس پہ آنے پہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور یہاں آ کے انسان رک جائے، اس سے آگے نہ سوچے. اور ان سب نیگیٹو تھاٹس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی معرفت حاصل کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی سے بچنے کے لیے خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر دیکھیں، اور پھر بدگمانی کی کبھی بھی تحقیق نہ کریں. عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کوئی بات سنے اور پھر اس کے بارے میں بدگمانی کرے، حالانکہ وہ اس کا بہتر معنی کرنے کا بھی کوئی راستہ پاتا ہو. یعنی کہ اس کی اچھی تعویل کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت غصے میں ہو، اس کے منہ سے ہی بات نکلی ہو، یا ہو سکتا ہے سننے والا جو مجھے بتا رہا ہے اس نے غلط سنا ہو. لیکن شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، ہم کسی کی اچھی بات بھی سنتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم نیگیٹو تھاٹ لاتے ہیں کہ یہ ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا تبھی اس نے یہ کیا یا یہ کہا. ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو میں 3 درجے پہ رکھتا ہوں. یعنی ایک سب سے جس کی بدگمانی ہو تو اگر وہ شخص مرتبے میں مجھ سے بڑا ہے تو پھر میں اس کے پلس پوائنٹ جو ہے سوچتا ہوں، یعنی اس کے بارے میں اچھے خیالات سوچتا ہوں کہ اس نے یہ بھی تو کیا تاکہ وہ بدگمانی دور ہو. اگر وہ مرتبے میں میرے برابر ہے تو خود اس سے برتر کر لیتا ہوں، یعنی مجھے یہ بدگمانی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ میں کمتر انسان ہو جاؤں گا. اور اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر میں پرواہ ہی نہیں کرتا کہ یہ کیا نقصان دے گا. اور سم ٹائمس ایک بات کے بعض وقت 1 سے زیادہ 2 معنی بھی نکلتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ ہم بعض وقت اچھا معنی کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہمارا دل صاف رہے، ہمارے اندر برائی نہ آئے، ہمارے اندر کچرا جمع نہ ہو. آپ دیکھیں نا کہیں پہ بھی ہم جاتے ہیں گے اور اگر 2 طرح کی چیزیں مل رہی ہوں تو کیا ہم کچرے والی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے گھر اپنے پاس؟ تو اپنے پاس اپنے ذہن میں اپنے دل میں بھی کچرا جمع نہ کریں. 2 معنی نکل رہے ہیں تو آپ اچھے والے کو گمان کریں. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے 70 عذر تلاش کرو، یعنی اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی ایسی چیز ملی تو 70 عذر تلاش کرو اس کو معاف کرنے کے لیے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ وجہ، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو. اور پھر کوشش کرنی کہ اس بدگمانی کو کسی بھی طور پہ زبان پہ نہ لائیں. اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں 3 چیزیں ابن آدم کو بے بس نہ کریں. ایک بدفعلی کہ اس پر انسان عمل نہ کرے، ایک بدگمانی جسے انسان زبان پہ نہ لائے، اور تیسرا حسد بھائی سے اپنے کہ اس کی برے انجام کی پھر خواہش نہ کرے. یعنی اگر حسد پیدا ہو ہی گیا دل میں تو اس کے برے انجام کی پھر خواہش نہ کرے. اور اگر بدگمانی بھی آ ہی گئی ہے تو پھر اس کو زبان پہ نہ لائے. اور دوسروں کی نیتوں کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کہ اس کی تو نیت ہی خراب تھی، اس کی نیت ہی صحیح نہیں تھی تبھی اس نے یہ نہیں کرا. ہم بچوں کو بعض کہتے ہیں نا تمہاری نیت ہوتی تو تم کام کر لیتے. تو کسی کی نیت کے بارے میں، کسی کے دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو خود لوگ ایسے بہت نیگیٹو ہوتے ہیں اور ہر وقت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ان کو بھی، ان کی کمپنی کو اوائڈ کریں. ان کی وجہ سے ہمیں بھی پھر یہ بیماری لگ جاتی ہے. اور اگر کسی کی بارے میں بدگمانی ہو جائے تو پھر اسے دور کر لینا چاہیے. جیسے کہ حضرت صفیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کچھ صحابی گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو بدگمانی نہ ہو. تو بدگمانی سے بچنے کے لیے کلیئر کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کہنے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے گا، اگر ہوتا ہے تو ہوتا رہے بدگمان. اور بدگمانی سے بچنے کے لیے جہاں کہیں کسی کو دینا ہے، ایسے بعض وقت ملازموں کو پیسے دینے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے کچھ منگوانا ہوتا ہے گا تو گن کر دیں، ان کو ناپ کر دیں چیزیں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اور جس کی بدگمانی ہو جائے تو پھر اس کی وضاحت کریں. یہ کبھی نہیں سوچیں کہ وہ سوچتا ہے تو سوچتا رہے. دوسروں کی بدگمانی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ دل جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف رہیں، ایک صاف ستھرا ماحول قائم ہو. آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے. ایمان والوں کو اپنے آپس کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. اصل دشمن ہمارے اندر شیطان موجود ہے اور وہ ہمیں ان سب چیزوں کے ذریعے کرپٹ کرتا ہے. اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئیں. ایسی دعاؤں کا مسنون
اور معوضات کا اہتمام کریں، اور پھر اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں انوالو کریں، اپنے آپ کو مصروف کریں۔ اگر ہم خالی ہوں گے، خالی ذہن بھی شیطان کے حملے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں ایسی بیکار کاموں میں اور بیکار کی تھاٹس میں پھنسا کر ہمارا دل بھی خراب کرتا ہے اور ہمارے وقت کو اور اعمال کو بھی ضائع کرواتا ہے۔